هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ دنیا دار العمل یعنی عمل کی جگہ ہے اور آخرت دار الجزاء یعنی بدلے کی جگہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ارشاد مبارک میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کھیتی بونے کا اور ایک وقت ہوتا ہے اس کھیتی سے بوئی ہوئی فصل اٹھانے کا. تو گویا دنیا کی یہ زندگی عمل کی کھیتی بونے کا وقت ہے اور آخرت کی زندگی اس کھیتی کو اٹھانے اور وہ ثمر وصول کرنے کا وقت ہے. جیسی دنیا میں ایک وقت میں کھیتی بوئی جاتی ہے، اس کے بونے کا وقت ہوتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر اس محنت کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ کسان اور ذمہ دار اس محنت کا ثمر وصول کرتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الاسماء حارث و حمام، سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں. حارث کا معنی ہوتا ہے کھیتی کرنے والا، اس لیے کہ ہر آدمی دنیا میں عمل کا بیج بو رہا ہے، گویا کھیتی بو رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہمارا یہ جسم اعمال کی مشین ہے. آنکھ کا دیکھنا ایک عمل ہے، زبان کا بولنا ایک عمل ہے، کانوں کا سننا ایک عمل ہے، ہاتھوں سے کمانا ایک عمل ہے، پاؤں سے چلنا یہ ایک عمل ہے. گویا اس جسم سے اعمال نکل رہے ہیں ہر آن ہر گھڑی. گویا یہ جسم اعمال کی مشین ہے اور پھر یہ عمل محفوظ ہو رہے ہیں. اچھے عمل نکل رہے ہیں تو بھی ریکارڈ میں ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، اور ایسے ریکارڈ میں ہیں نہ جس کو کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی حادثہ ضائع کر سکتا ہے. اور پھر ان اعمال کو انسان آخرت میں دیکھے گا محفوظ حالت میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے کہ جو عمل انہوں نے کیے آخرت میں ان کو موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے. وہ پوری کتاب بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، اس کے رات اور دن، جلوت خلوت، سفر حضر، صحت بیماری، خوشی غم، کمائی خرچ، تمام اعمال کا ریکارڈ کل آخرت میں ہر آدمی کے سامنے پیش ہوگا. اور قرآن مجید نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ،
الزمناہ طائرہ فی عنقی، ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی یہ کتاب پڑھتا جا، اپنا حساب خود کرتا جا کہ تجھے کہاں جانا چاہیے۔ اور آدمی دیکھ کر حیران ہوگا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب، بڑا عجیب و غریب ریکارڈ، اس میں میرا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا گیا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا گیا۔ پھر اس دنیا میں ہر آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، اور پھر اللہ رب العزت نے نیک اعمال پر دنیا میں قیمت بھی بتائی ہے، اس عمل کی کیا قیمت ہے، اس لیے کہ انسان طبعاً لالچی ہے، جہاں اس کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے اور اس کی طرف وہ لپکتا ہے، نقصان نظر آتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف اعمال کی قیمت بھی بتائی، مختلف اعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اتنا بڑا جتنا زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ ہے۔ مسجد تک 100 قدم چل کے آیا، 100 نیکیاں لکھ دی گئیں، 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 درجے بلند ہو گئے۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا اور وہ مسجد نبی شریف سے دور رہتے تھے۔ مسجد نبی کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد کے قریب ہی آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، جتنے دور سے آؤ گے اتنے قدم لکھے جائیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ بشارت سنی تو مسجد کی طرف آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ قدموں کی گنتی زیادہ بنے، زیادہ نیکیاں لکھی جائیں، زیادہ گناہ معاف ہوں، زیادہ درجے بلند ہوں، اس لیے کہ ان کو اعمال کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی قیمت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اتنی نیکیاں اس کے لیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے ایک دفعہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہے، ہر پر اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج دنیا میں ان اعمال کی قیمت کو پیش نظر رکھ کر انسان اعمال کرتا ہے، اعمال کا شوق اسے پیدا ہوتا ہے، گویا اپنے اس سفر کے لیے جو سفر اس نے آخرت کی طرف کرنا ہے، اس سفر کے لیے آج یہ کرنسی جمع کر رہا ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آدمی جاتا ہے، یہاں سے آپ برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں تو پھر پاکستانی روپیہ تو کام نہیں دے گا، بارڈر کراس کرتے ہی آپ کو وہاں کی کرنسی کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کے لیے لوگ پہلے سے انتظام کر کے جاتے ہیں کہ وہاں تو یہ روپیہ ہمارا نہیں چلے گا، وہاں کی کرنسی اور ہے، ریال ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، کوئی ہے اس کا۔ اسی طریقے سے جب یہ موت آنے پر دنیا کا بارڈر کراس کر کے آخرت میں منتقل ہوں گے تو پھر یہاں کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اعمال کے، وہاں کی یہاں کی کوئی چیز۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اگر ایک آدمی چاہے گا کہ ساری دنیا کی دولت میں دے دوں لیکن یہاں کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اس فدیے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں یہ کرنسی چلے گی، وہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہے۔ یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ ریال وہاں نہیں چلے گی، وہاں کی کرنسی اعمال ہے۔ اب غور کریں اس کرنسی کو، اس دولت کو جو آخرت کی اس زندگی میں ہمیں ضرورت پیش آئے گی، اس کو دنیا میں کرنا، جمع کرنا اور پھر محفوظ کر کے لے جانا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک آدمی کمائی ہی نہیں، اس کو اتنی حسرت نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے میں نے تو کچھ کمائی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کمائے اور پھر اس کو ضائع کر دے،
اس کو بڑی حسرت ہوتی ہے، اوہو کوئی آدمی یہاں سے سعودی عرب جائے، مزدوری کرتا رہے، پیسے جمع کرتا رہے کہ گھر جاؤں گا لے کر جاؤں گا، راستے میں جیب کٹ جائے اور گھر والوں کو آ کر کارگزاری سنائے، میں نے اتنے سال محنت کی، اتنی مزدوری کی، اتنے پیسے جمع کیے، وہ کہیں گے ساڑھے کو جس طرح گیا سا اسی طرح مڑ کے آ گیا، سانو کی پتہ تو جمع کیتا یا نہیں کیتا۔ اس لیے فرمایا آخرت کے اندر جانے تک ان اعمال اور نیکیوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں فرمایا جو نیکی کرے گا، فرمایا نیکی کرنے کے بعد نیکی محفوظ رکھے گا ساری زندگی، اور پھر نیکی ہمارے پاس لے کر آئے گا، ہم اس کو کم از کم ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے جو لے کر آئے گا۔ لیکن اگر راستے میں کی ضائع کر دی، راستے میں کی ختم ہو گئی، تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ اب آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ نیکی برباد کیسے ہو جاتی ہے۔ آدمی نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکیاں برباد کیسے ہو جاتی ہیں، ختم کیسے ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کل کی اصطلاح میں وہ کمپیوٹر میں وائرس گھس جاتا ہے نا، تو کمپیوٹر کے سارے پروگراموں کو ستیہ ناش کر دیتا ہے، بلیا میٹ کر دیتا ہے، جی وائرس آ گیا جی، ہاں سارے کمپیوٹر کا سارا نظام سب برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے نیکی کے سرمایہ میں بھی کوئی ایسا وائرس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عمل سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث سے پوچھو کہ کون سی بدعملیاں ہیں اور کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا پہلی چیز جس سے نیک عمل سارے برباد ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس پر متوجہ فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وہی بھیجی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے انسان اگر تم شرک کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عمل کی قبولیت کے لیے پہلی چیز صحیح عقیدہ، شرک سے منزہ اور شرک سے پاک عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرو تو پھر اللہ فرماتے ہیں اسی کو دے دو سب، انا اغنی الشرکاء، میں سارے شریکوں سے بے نیاز ہوں، میں صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ اگر اس عمل میں ملاوٹ ہے تو پھر اللہ اس عمل کو قبول، دنیا میں انسان ہو کر ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ کی ذات کیسے اعمال میں ملاوٹ کو برداشت کرے گی۔ اور رب ذوالجلال نے ایک مطالبہ کیا ہے انسان کو خالص نعمتیں دے کر، غور کرو قرآن مجید نے آفاقی نعمتیں بتائیں جو ان کو میں اور آپ ہر ایک استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک دودھ ہے، دودھ شہری دیہاتی امیر غریب ہر ایک کے گھر میں استعمال ہوتا ہے، کبھی چائے بناتے ہیں، کبھی دودھ پتی بناتے ہیں، کبھی کسٹرڈ بناتے ہیں، کبھی کھیر بناتے ہیں، کبھی رس ملائی بناتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ دودھ بنایا کس نے، تجھ تک پہنچایا کس نے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی عبرت۔ ارے دودھ کا گلاس پینے سے پہلے سوچ تو لیا کرنا یہ دودھ کس نے بنایا، کس نے تجھ تک پہنچایا؟ تیری بھینس کی رنگت سیاہ،
اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں خون سرخ، اس نے منہ کے راستے سے چارہ کھایا، سبز پتے کھائے۔ اندر ہم نے ایسی فلٹر مشین چلائی کہ گوبر کو ہم نے ایک طرف کر دیا، خون کو ہم نے ایک طرف کر دیا، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائیں، گوبر کی بو کو شامل نہیں ہونے دیا۔ میرا بندہ طارق محمود بڑا نازک مزاج ہے، وہ نے کہا سمیل آ رہی ہے نہیں پیتا میں، خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا، وہ یہ نہ کہ اس کا رنگ ہی ٹھیک نہیں، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائیں۔ تمہاری بالٹی میں پہنچ کر ناخالص ہو جائے تو ہمارا کرتوت ہے نا، پہلی پانی کی بالٹی بھر کر رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور اب تو بھینس ایک ہے، پتہ نہیں 80 والا، 90 والا، 100 والا، 120 والا، کتنی قسم کا دودھ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جو اس کے تھنوں تک پہنچایا، کیسا پہنچایا؟ لبنن خالص، خالص دودھ۔ تم اپنے گھروں میں ٹینکیاں بناتے ہو چھتوں کے اوپر، ہم نے اس کی ٹینکی بنائی پیٹ کے نیچے، تم 2000 روپے کی ٹوٹی لے کر آؤ، دوسرے دن لیک کر رہی ہوتی ہے، ہم نے تھنوں کی صورت میں 4 ٹوٹیاں لگائیں، 20 کلو دودھ بھی آ جائے قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا۔ اور کرو، یہ کس نے بنایا؟ بولو، اس کے پیٹ میں یہ دودھ کس نے بنایا؟ بھینس نے خود بنایا؟ اگر اس کے اپنے اختیار میں ہوتا، عید کے دن آپ کے مہمان آ گئے زیادہ اور آپ بھینس سے ریکویسٹ کریں میڈم آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، آج 10 کلو کی بجائے 20 کلو دے دو، کل چھٹی کر لینا، کر لے گی؟ بولو، معلوم ہوا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو رب غور کریں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے ایک مطالبہ کیا، میرے بندے دودھ میں نے تجھ تک خالص پہنچایا، عبادت تو مجھ تک خالص پہنچا۔ نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے، میں نے دودھ میں گوبر کی نجاست کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں شرک کی نجاست کو شامل نہ کر، میں نے دودھ میں خون کی گندگی کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں بدعت کی گندگی کو شامل نہ کر۔ نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے، خالص دودھ میں نے تجھ تک پہنچایا، خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس نے یہ ساری نعمتیں اکیلے دی ہیں، اور پھر انہی نعمتوں کا ذکر کر کے دیکھ، غور کر، یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے اکیلے دی ہیں، اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ عبادت بھی خالص میری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ زمین میرے سامنے بھی جھکتی رہے، کسی اور کے سامنے بھی جھکتی رہے، ہاں مجھے بھی حاجت روا مانتے رہو، کسی اور کو بھی حاجت روا مانتے رہو، مجھے بھی مشکل کشا مانتے رہو، کسی اور کو بھی مشکل کشا ماننا، یہ خالصتاً میرا حق ہے۔ دوسری قرآن مجید میں جا بجا سب سے زیادہ جس مضمون کو قرآن کے ورقوں پر بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اس لیے کہ صحیح عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں بنیاد کمزور تو عمارت کمزور، بنیاد مضبوط تو عمارت مضبوط، بنیاد ٹیڑھی تو عمارت ٹیڑھی، چوں خشت اول نہد معمار کج، تاثریہ میر اود دیوار کرج۔ اگر معمار عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، وہ عمارت آسمان تک بھی جائے گی، ٹیڑھی جائے گی۔ تو گویا صحیح عقیدہ یہ بنیاد ہے، پورے دین اسلام کی عمارت اس پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جا بجا اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا، میرے بندے نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے، ملاوٹ نہ کر میری عبادت میں، میری ذات میں شریک نہ کر، میری صفات میں کسی کو شریک نہ کر، کہ یہ ساری نعمتیں تو میں نے تجھے اکیلے دی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہائے ہائے کیسا عنوان اختیار فرمایا، ہاں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان اتنے کریم رب کو تو کیسے بھول گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے بنایا، جس نے تیرے اعضاء کو برابر کیا، جس نے تجھے بڑا سنوار کر بھیجا،
تیری ایک آنکھ بڑی کر دیتا دوسری چھوٹی، کون پوچھنے والا تھا؟ ایک ٹانگ لمبی کر دیتا دوسری چھوٹی، کون پوچھنے والا تھا؟ ایک کان لمبا کر دیتا دوسرا چھوٹا، کون سی عدالت میں تو چیلنج کرتا میرے فیصلے کو؟ لیکن میں نے ایسے بڑا تجھے سجا کے میں نے بنایا، اعضاء کو برابر کیا، تناسب کے ساتھ بنایا، اور قرآن کہتا ہے تقویم کے ساتھ بنایا۔ تقویم کسے کہتے ہیں؟ جس عضو کو جہاں لگانا سب سے زیادہ مناسب تھا میں نے وہی لگایا۔ علماء نے لکھا ہے موسیٰ بن عیسیٰ الہاشمی ابو جعفر منصور کا درباری تھا، رات کو گھر میں بیٹھا ہوا بیوی کے پاس، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، چاند چمک رہا تھا، بیوی سے بے تکلفی کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا علم تکونی احسن من القمر فانتی طالق ثلاثن، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اور یہ طلاق ایسا میزائل ہے کہ یہ پھر رکتا ہی نہیں ہے، خوشی میں دو، غم میں دو، غصے میں دو، مذاق میں دو، حمل کی حالت میں دو، یہ ایسا ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے۔ پھر آئے دن لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، او جی بس پتہ نہیں کسی کچھ کر دیتا کہ ہویا جی بیٹھے بیٹھے بس غصے سے طلاق دے دی۔ تو طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ، کبھی محبت میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ ہاں، کہ بیوی کے پاس بیٹھے ہو محبت کی باتیں اور کہ میڈم میں تجھے طلاق کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہی ہوتی ہے، کوئی طلاق غصے کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوئی شرک محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ شرک میں بڑھتے 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 اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جا ملاتے تو وہ تو رکتی نہیں ہے۔ اور لوگ پھر الٹی سیدھی چکر چلاتے ہیں 3 طلاقیں دے کر۔ وہ کراچی میں ہمارے ایک استاد تھے مفتی صاحب، کہنے لگے میرے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہہ تو یہ رہا تھا 1 دی ہے، چہرے کا جغرافیہ یہ بتا رہا تھا کہ 3 دے کر آیا، تیرے چہرے کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ 3 دے کر آیا۔ میں نے اسے کہا 1 تو بہت بڑی اور بہت خطرناک ہوتی ہے، اگر 3 چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو میں کچھ سوچتا۔ ان کا جی 3 ہی دے کر آیا ہوں۔ راستے میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ یوں جا کر کہنا، ہاں، اور پھر ان 3 کو رگڑ کر کبھی پیروں کے پاس جا کر، کبھی بنگالی شریف جا کر، کبھی کہیں اور جا کر، پھر کو نذرانہ شذرانہ دے کر، ہاں 3 کو 1 میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 ہے اور 1 آپ کسی سے 3 لاکھ روپے لے ایک مجلس میں، کہنی میں نے تو آپ سے 1 لاکھ روپے لیا تھا۔ 3 ہوتا ہے اور 1 ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دین ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبا کرنے کا نام بھی نہیں، اور رگڑ کر چھوٹا کرنے کا نام بھی۔ دین اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے بھیجا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، صحابہ نے سیکھا، عمل کر کے بتایا، دین اسی کا نام ہے، میری اور آپ کی پسند رواج یا باپ دادا کے طریقوں کا نام نہیں۔ وہ کسی آدمی کا نوکر تھا نا، بڑا کام چور قسم کا، مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مالک گھوڑے پر تھا، رات کو کسی جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا مالک نے، اور خود آرام کرنے لگا، اور نوکر سے کہا کہ یہ گھوڑا ہے تم رات کو اس کو مالش کرتے رہو، کھرکھرا کرتے رہو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جاگتا رہے، سو نہ جائے۔ مالک تو سو گیا، اس نے تھوڑی دیر تو کیا، پھر اپنی عادت کے مطابق وہ بھی سو گیا۔ گھوڑا تو رات کو چور لے گئے، جب رات کو اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو گھوڑا تو نہیں ہے، اس نے ایک بلا پکڑ لیا اور اس کو رگڑنا شروع کر دیا۔ صبح مالک نے پوچھا کہ گھوڑا کدھر گیا؟ اس نے یہی تو ہے نا، ساری رات رگڑ اتنا ہی تو رہ گیا نا صبح تک۔ ہاں، آج ہم اس طریقے سے رگڑ کر 3 طلاقوں کو 1 بناتے ہیں، 20 تراویح کو 8 بناتے ہیں۔ یاد رکھیں 3 ہے اور 1 ہے۔ خیر، موسیٰ بن عیسیٰ نے بیوی سے یہ کہا گھر میں بیٹھی ہوئی، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ اب تو میرے لیے اجنبی ہو گیا، میں تیرے لیے اجنبی ہو گئی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر دیا۔ صبح ابو جعفر کے دربار میں گیا، سارا قصہ سنایا کہ یہ میں نے کیا۔ ابو جعفر نے شہر بھر کے علماء اور مفتیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے صورت مسئلہ رکھی، سب نے کہا کہ طلاق ہوگی، اس لیے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق، اور یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، لہذا طلاق ہوگی۔ ایک عالم خاموش ایک طرف بیٹھے ہوئے، ابو جعفر نے پوچھا حضرت آپ کی کیا رائے ہے جو سب کی ہے؟ فرمایا نہیں،
میری رائے سب کی رائے سے مختلف ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سب نے کہا آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی؟ انہوں نے فرمایا دلیل پوچھتے ہو تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھائی میرے رب نے، 2 برکت والے درختوں انجیر اور زیتون کی، 2 برکت والے شہروں طور سینا اور شہر مکہ کی، 4 قسمیں کھا کر میرے رب نے پھر تاکید کے ساتھ، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، تثنیہ جمع متکلم کا صیغہ تاکید کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق در تحقیق بلا شک و شبہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا۔ انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال نے آسمان کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، زمین کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے، چاند کی چاندنی کو بیان کرنے کے لیے، ستاروں کی چمک کو بیان کرنے کے لیے، سورج کی کرنوں کو بیان کرنے کے لیے، جنت کے بالا خانوں کو بیان کرنے کے لیے، اور تو اور حوروں کو حسن کو بیان کرنے کے لیے اس انداز کی قسم نہیں کھائی۔ معلوم ہوا کہ انسان کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ سب نے ان کی رائے سے اتفاق کیا، آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کہتے ہیں جس عضو کو جہاں لگانا سب سے زیادہ مناسب تھا وہیں لگایا، آنکھ وہیں سجائی، دیکھو نازک عضو تھا، ہڈیوں کا حلقہ بنایا، اس کے اندر اس کو فٹ کیا، پھر اس کے اوپر آٹومیٹک وائپر لگا دیے، خود بخود اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، خود بخود اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھ کا لگانا یہی سب سے زیادہ مناسب تھا۔ کان یہاں فٹ کیے، منہ یہاں بنایا۔ اب آپ غور کرو، اگر کان یہاں لگا دیے جاتے پنڈلی پر اور منہ یہاں ہوتا، پھر ٹیلی فون کا کتنا بڑا ریسیور بنانا پڑتا، ساری دکان میں ایک ٹیلی فون کا ریسیور ہی آتا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں تقویم۔ منہ یہاں بنایا، ناک یہاں بنائی، آنکھیں یہاں بنائیں۔ آپ کی بیگم صاحبہ کھانا لے کر آئیں، آپ نے روٹی سالن کے ساتھ لگائی، لقمہ یہاں لے گئے، اس کمپیوٹر نے آپ کو بتا دیا یہ سالن باسی ہے، اس میں سے سمیل آ رہی ہے، آپ نے کہا بندی دی بچ گیا بیا لے آئی بو آدھی پئی، ہاں اس کمپیوٹر نے فوراً بتا دیا کہ یہ باسی ہے۔ اب اگر کان یہاں لگا دیے جاتے تو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے یہاں لانا پڑتا نا، اس کے بعد پھر اللہ نے ایسے، اسے کہتے ہیں تقویم۔ جس عضو کا جہاں لگانا سب سے زیادہ مناسب تھا اس نے وہی بنایا۔ اور پھر غور کر، اس نے اس اکیلے نے تجھے آنکھ کو نور دیا، زبان کی گویائی دی، کانوں کی شنوائی دی، اور پھر اندھیروں میں تیری بہترین صورت بنائی۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ پانی پہ کوئی نقشہ نہیں بنتا، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانکے داد کے سارے خوش ہو گئے۔ یہ کس نے بنایا؟ بولو، ہمارا وجود کس نے بنایا؟ یہ پیشانی کس نے بنائی؟ دل کی دھڑکنیں اسی نے دیں، زبان کی گویائی اسی نے دی، زمین کا فرش اسی نے بنایا، آسمان کا چھت اسی نے بنایا۔ یہ ساری نعمتیں اس اکیلے نے دیں تو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے؟ فرمایا جب بندہ اللہ کے غیر کو پکارتا ہے، اسے چھوڑ کر غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ نمک حرام، ساری نعمتیں تجھے میں نے دی، تجھے پالا میں نے، ماں کے پیٹ میں تیری غذا کا انتظام میں نے کیا، تو بول نہیں سکتا تھا، تیری ضروریات کو ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کرتے ساری ضروریات کو میں نے پورا کیا۔ اور اب تو جب جوان ہوا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ روزی تو دیتا ہے، لیکن ہاں میری ساتھ مدد نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟
فرمایا جب غیر کی طرف جھکتا ہے بندہ غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پہلی چیز جس کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ عمل کرنے کے بعد موت تک ان اعمال کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، یہ موضوع ہے آج کا۔ عمل برباد کیسے ہو جاتے ہیں؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے کیے کرائے عمل سارے برباد ہو جاتے ہیں، ان میں سے پہلا شرک ہے، اور قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، شرک کرو گے میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، اس لیے کہ شرک والا عمل میں قبول نہیں کرتا، جس کو میرے ساتھ شریک کرو گے میں اسی کے حوالے کر دوں گا عمل، میں اس کو قبول نہیں کرتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ باقی بے ادبی تو چھوڑ دو، قرآن مجید نے اپنے ورقوں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے پر عمل کے بربادی کا اعلان کیا ہے، عمل کے برباد ہونے کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سمجھائے، اور غور کرو کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا مت کرو، اور انہیں یوں تڑک تڑک کے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، عمل برباد۔ آواز، غور کرو، جب آواز اونچا کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو پھر نبی کے مقابلے میں اپنا ایک دین لانا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں مثال عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے آواز اونچی کرنے پر اللہ نے فرمایا عمل برباد ہو جائے۔ اور آج بھی روضہ عطر پر اوپر جالیوں پر موٹے حروف کے ساتھ یہی آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی وہی ادب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سلام پیش کرو تو دھیمی آواز سے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ ہوتی ہے، ایسے نہیں، بے ادبی ہو جائے، عمل تمہارے برباد ہو جائے۔ کئی وہاں بیچارے جاتے ہیں جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور جوتا ہاتھ میں پکڑ اوپر اٹھا ہوا ہے، روضہ عطر کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے کہا بدبخت تو نے جوتے کی قیمت کو سمجھا، یہ اس مقام کی قیمت کو نہیں جانا، جوتا اٹھا کر روضہ عطر پہ کھڑا ہوا ہے سامنے۔ اور پھر بعض وہاں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں روضہ عطر پر، موبائل آج کل ہاتھ میں ہے، وہاں آپ حضرات جو گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں نمازوں کے بعد کوئی بیان باز وغیرہ نہیں ہوتا مسجد نبی میں سوائے جمعہ کے۔ ایک دن مسجد نبی کے پرانے امام شیخ حذیفی جو 50 سال وہاں امام رہے اور بڑے ولی تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یہاں تو کئی بد نصیب جاتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی ہوٹلوں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ شرک کی وجہ سے اللہ انہیں اپنے محبوب کی مسجد سے محروم کر دیتا ہے۔ بھلا حضور کے مصلی پر کوئی غلط آدمی کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی شیخ حذیفی انہوں نے بتایا، ایک نئے امام بھرتی ہوئی ہے، ان کا طے ہو گیا، امتحانات وغیرہ سارے طے ہو گئے کہ ان کو رکھ لیا جائے۔ شیخ حذیفی نے رات کو ان کو بتا دیا کہ آپ کا انتخاب ہو گیا، فجر کی نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ آئے مصلی کے قریب، تو شیخ حذیفی نے انہیں منع کر دیا، کہا کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہا میرا تو طے ہو گیا تھا، آپ نے رات کو مجھے بتا بھی دیا، کہا طے بھی ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، لیکن رات کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اس کو مصلی پر کھڑا نہیں کرنا، یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں دن میں دو سگریٹ پیتا ہوں میں۔
وہاں تو اتنی احتیاط ہے، ہاں یہاں تم مردوں کے کفن اتارو، شرک اور بدعت کی تعلیم دو، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاؤ، تمہارے پیچھے نماز جائز ہے، جو حضور کے مصلی پر کھڑا ہے اس کے پیچھے جائز نہیں؟ تو شیخ حذیفی نماز پڑھا کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لوگو تم یہاں مقبول ہونے کے لیے آتے ہو یا مردود ہونے کے لیے آتے ہو؟ کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا لوگ میری قبر پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اتنی چیز ہوتی ہے، اس سے یوں یوں کرتے ہیں، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن لوگ وہاں احتیاط نہیں کر رہے، تصویریں بنا رہے ہیں، اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اور وہاں رب نے حکم یہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا مت کرو، اس انداز میں انہیں مت مخاطب کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ مسجد میں بولتے ہی نہیں تھے، اشارے سے گفتگو کر لیتے، یا چھوٹا سا کنکر کسی طرف پھینکتے اس کو متوجہ کر کے اشارے میں بات کر لیتے۔ ثابت بن قیس صحابہ میں بڑے خطیب تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو ثابت بن قیس ساتھ جاتے اور وہاں دعوت دیتے، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، ثابت بن قیس نے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میری تو آواز کتنی دفعہ اونچی ہوئی ہوگی، میرے عمل برباد ہو گئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، وہ ثابت نظر نہیں آ رہے؟ حضور جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس دن سے ثابت نے تو گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کہ میری آواز تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اونچی ہوئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا لست منہم، ثابت تم ان میں سے نہیں ہو، تم تو جنتی ہو، تمہاری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے۔ اتنی احتیاط، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کے مبارک طریقے، آپ کی اداؤں کے مقابلے میں زندگی کہاں برداشت ہوگی؟ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو، امت نے کہا کہ نہیں داڑیاں بڑھوائیں گے اور مونچھیں بڑی بڑی کریں گے، اور مونچھوں کے ساتھ جو ہے پتھر کسیٹا کریں گے، ٹرکوں کو کھینچا کریں گے، گاڑیوں کو کھینچا کریں گے، ہاں ایک مونچھ جو ہے وہ فتح جنگ جا رہی ہے اور دوسری چکوال جا رہی ہے، ہاں ایسی ایسی مونچھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجوسی آئے، سفیر بن کر، مسلمان نہیں تھے، مجوسی آتش پرست، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑیاں منڈوائی ہوئی۔ آپ نے چہرہ نر پھیر لیا، آپ نے فرمایا یہ مکروہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے حکم دیا تھا؟ حضور ہمارے بادشاہ نے۔ فرمایا میرے بادشاہ نے تو حکم دیا ہے مونچھیں کم کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوار کو ٹخنوں سے جو جان بوجھ کر نیچے کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور ہم تو نیچے گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کان گانے کے رسیا ہیں ان کانوں میں کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا۔ امت کہتی ہے موسیقی تو روح کی غذا ہے، گندی روح کی غذا ہے، پاک روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ غلیظ اور سیاہ روح کی غذا ہو سکتی ہے، پاکیزہ روح کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 35 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضور تو یوں فرما رہے ہیں امت پرافٹ کے نام پر، انشورنس کے نام پر، فکس ڈپازٹ کے نام پر، پتہ نہیں کس کس عنوان پر، لاٹریوں کے نام پر، انشورنس کے نام پر، ہاں پتہ نہیں کس کس عنوان پر سود کھا رہی ہے، حرام کھا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا ایک دین لا کر آپ کی مخالفت کرنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ وہاں تو نام لینے کی اجازت نہیں۔ بدو لوگ آئے، دیہات کے رہنے والے، اور دیہات کے رہنے والے لوگ ویسے بھی زیادہ ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ بدو لوگ آئے، حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر نام لے کر آپ کو پکارنے لگے، یا محمد اخرج علینا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے. کوئی بات پوچھنی تھی انہیں, نام لے کر پکارا, گلی میں کھڑے ہو کر. اللہ کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی. قرآن مجید میں ان کی مذمت بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. میرے محبوب جو گلی کوچوں میں, حجروں کے باہر گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کر آپ کو پکارنے, اکثرهم لا یعقلون, اکثر بے وقوف ہیں. ولو انہم صبروا, اگر وہ انتظار کر لیتے, آپ کو آواز دے کر نہ بلاتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے, لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اللہ نے مذمت بیان فرمائی ان کی, جو نام لے کر آپ کو پکار رہے ہیں, آواز. اور پورے قرآن مجید میں آپ دیکھو, غور کرو, کہیں اللہ نے آپ کو یا محمد کہہ کر پکارا ہے؟ پورے قرآن میں دیکھو, یا ایھا الرسول کہا, یا ایھا النبی کہا, یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, یاسین کہا, طٰہٰ کہا, والضحیٰ کہا, نام لے کر. کہیں چند جگہوں پر جو نام لیا ہے وہاں ساتھ نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے. آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمانا تھا. کیا فرما؟ کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, ساتھ نبوت اور رسالت کا ذکر. اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ, آپ کی نام لیا اور ساتھ رسالت کا ذکر فرمایا. پورے قرآن میں رب ذوالجلال نے باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, لیکن یا داؤد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر. اتنا ادب. اور ویسے بھی کسی بڑے کا نام لے کر اس کو پکارنا, کہیں تعارف کرانا ہو تو پھر تو مجبوری ہوتی ہے, نام لینا پڑتا ہے. لیکن ویسے عام گفتگو میں کسی کو نام لے کر بلانا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ بولو. بیٹا اپنے والد سے کہے, طارق صاحب تھوڑا کی حال ہے, وہ کہ کہتے تھے پترا تینوں کسی ادب نہیں دسا. ہاں, باپ کا نام لے کر پکار رہا ہے. کسی بڑے کا نام لینا ویسے بھی ادبی ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ نے مستقل آداب بیان فرمائے. اور اس سے پہلے, اس سے سب سے پہلی آیت کیا ہے سورہ حجرات کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی مرضیوں کو نہ چلایا کرو. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی مرضیوں کو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم. میں عرض کر رہا تھا کہ کون سی چیزیں آدمی کے نیک عمل کو برباد کرتی ہیں. موضوع یہ ہے, پہلی چیز میں نے بیان کی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا عملوں کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. دوسری چیز, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اعمال کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے. اور تیسری چیز قرآن نہیں بتائی, تیسری وَكَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, اللہ نے جو دین نازل کیا اس دین کو انہوں نے ناپسند کیا, اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ جو دین اللہ نے نازل کیا اس دین کو انہوں نے ناپسند کیا, اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر. شریعت کے احکامات کو ناپسند کرنا, ایک تو ہے سستی ہو جاتی ہے, آدمی کمزور ہے, عمل کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن ناپسند نہیں کرتا. پسند تو اس کو دین ہی ہے, اور ایمان تو نام ہی اسی کا ہے دوستو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ, حضرت مجدد الافسانی رحم اللہ, امام غزالی رحم اللہ, ان حضرات نے جو ایمان کی تعریف کی ہے یہ کی ہے کہ شریعت اور دین آدمی کا مزاج بن جائے. اس سے پوچھو تجھے کیا پسند ہے, وہ کہے مجھے وہی پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے پسند کیا. اس سے پوچھو تجھے کیا ناپسند ہے, وہ کہے مجھے وہی ناپسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے ناپسند کیا. اپنی کوئی پسند نہ رہے, اپنی کوئی ناپسند نہ رہے. ایمان تو نام اسی کا ہے. فرمایا عمل کی کوتاہی توبہ استغفار پر اللہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن ضد, ہٹ دھرمی, بے ادبی, گستاخی,
دین پر تنقید کرنا، جیسے آج کل بہت سے پڑھے لکھے جاہل، جن کو سکالر کہا جاتا ہے، دانشور بروزن جانور، وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے مختلف طریقوں سے دین اسلام کی عظمت دلوں سے نکالتے ہیں، اور غصہ تو اسلام پر ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کے خلاف بولنا اتنا جلدی آسان نہیں ہے، لیکن غصہ وہ مولوی پر نکالتا ہے۔ اصل بغض اندر اسلام کو ہوتا ہے۔ ایک اینکر بیٹھا ہوا ٹی وی پر، نوجوان بے پردہ لڑکی سامنے بٹھائی ہوئی، حالانکہ علماء نے، صوفیاء نے کیا کہا ہے، اگر جنید بغدادی جیسا ولی اور رابعہ بصریہ جیسی ولیہ یہ دونوں بھی اکیلے بیٹھ جائیں، شیطان ان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے گا، ان کو بھی گناہ میں مبتلا۔ اور آج دیکھیں، غور کریں جی، وہ بہن جی، اور بہن بنی، اور کزن ہے، اور فلاں ہے، اور فلاں ہے، نوجوان لڑکی ٹی وی پر بٹھائی ہوئی، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مولوی جھک مارتا ہے جو کہتے ہیں عورت کو پردہ کرائیں۔ کیوں پردہ کرائیں؟ ہم کی بدنیت ہیں؟ آپ بتاؤ، پردے کا حکم مولوی کا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ قرآن کا ہے یا مولوی کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ اور قرآن کے ورقوں پر دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ حکم موجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، کتنا عجیب عنوان اختیار کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، کلمہ پڑھنے والی ہر ایمان والی عورت سے فرما دیجئے۔ یا اللہ کیا کہہ دوں؟ بیویوں کے لیے الگ حکم، بیٹیوں کے لیے الگ حکم، ایمان والی روحانی بیٹیوں کے لیے الگ حکم، یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ چادر ڈھلکا لیا کریں، پردے کے ساتھ باہر نکلیں، بغیر پردے کے۔ اور یہاں یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی جھک مارتا ہے۔ میں نے کہا ظالم، تیری نیت صحابہ سے زیادہ صاف ہو گئی۔ ایک طرف صحابہ ہیں، اور صحابہ امت کی چنی ہوئے لوگ ہیں جن کے لیے میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر تمغے تقسیم کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، وہ سارے جنتی ہیں، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے۔ یہ ورقے قرآن، یہ تمغے قرآن کے ورقوں پر صحابہ کے لیے کس نے تقسیم کیے؟ اللہ نے تقسیم کی۔ ایک طرف صحابہ ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اور ازواج مطہرات امت کے لیے کون ہیں؟ مائیں، وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں ایمان والو تمہاری مائیں ہیں۔ ایک طرف روحانی بیٹے، اور روحانی بیٹے بھی صحابہ جیسے، اور دوسری طرف روحانی مائیں، ازواج مطہرات۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اور روحانی بیٹو، تمہیں روحانی ماؤں سے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تمہارے دل ان سے زیادہ صاف ہو گئے، صحابہ سے زیادہ صاف ہو گئی ہیں تمہاری نیتیں، ازواج مطہرات سے تمہارا تقوی بڑھ گیا ہے۔ آپ غور کرو، پاکستان میں ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ، ریل میں سفر کر رہے تھے تو ایک بابو قسم کا آدمی سامنے بیٹھ گیا، اور بس کے اڈے پر، ریل میں، کہیں بس میں، کسی جگہ پر کوئی مولوی ہتھے چڑھ جائے نا تو پھر بڑا شوق پیدا ہوتا ہے استفادہ کرنے کا۔ میرا خیال ہے حضرت کوئی ٹائم ہے نا، ہاں کوئی استعفیٰ، اس لیے کہ دکان تو بند ہوتی ہے، دفتر سے بھی آیا ہوا ہوتا ہے، دکان چھوڑ کر تو مدرسے میں نہیں آتا دین سیکھنے کے لیے، جمعے کے دن بھی اس وقت آتا ہے جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن راستے میں جب نکما ہو نا، دنیا کا اور کوئی کام حرج نہ ہو رہا ہو، اس وقت بڑا شوق پیدا ہوتا ہے ہاں دین سیکھنے کا۔ تو کہنے لگا حضرت
قاضی احسان احمد سے کہنے لگا حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب سمجھ تو گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہنے لگے آپ کا کیا مطلب، آپ مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں یہ جو عورتوں کا پردہ ہے. کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے بہن کسی کی، بہو کسی کی، بیٹی کسی کی، ہم اس کو کیوں دیکھیں، اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں نا. قاضی صاحب نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا. ان کے پاس تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، انہوں نے ایک لیمو نکالا اور اس کے سامنے چھری سے کاٹ کر گلاس میں نچوڑنے لگے. اور لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کا سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا. قاضی صاحب نے کہا بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کہنے آ رہا ہے. کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا. اس نے ہاتھ جوڑے. قاضی سمجھ آ گئی بات. تو یہ یاد رکھیں یہ مشین میری اور آپ کی اللہ نے بنائی ہے، اور مشین بنانے والا ہی بتاتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ باہر سے مشین منگواتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، مشین نکلتی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب نکلتی ہے جس میں آپریٹنگ انسٹرکشن ہوتی ہیں، اتنے ٹیمپریچر پہ رکھو، اتنی دیر چلاؤ، اتنی ریسٹ دو، گریس دو، فلاں کرو فلاں کرو. جس ملک کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی، مشین فرانس کی ہدایت فرانس کی، مشین جاپان کی ہدایت جاپان کی، مشین جرمنی کی ہدایت جرمنی کی. ایسے نہیں ہوتا مشین جرمنی کی ہدایت فرانس دے رہا ہو، مشین فرانس کی ہدایت جاپان دے. یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی ہے؟ اب اس کی یہ لائٹیں کس نے رکھی ہیں؟ بولو. یہ دل کا پمپ کس نے بنایا ہے؟ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی ہے؟ کانوں کے ایریل کس نے بنائے ہیں؟ پاؤں کے ٹائر کس نے لگائے ہیں؟ اسی نے بنائے. دنیا میں تو سمجھتے ہیں نا جی یہ ڈیزل گڈی جی، اس سے پھر پیٹرول پایا نہ تو پھر گئی جی، یہ پیٹرول گڈی، اس سے ڈیزل پایا نہ تو پھر انجن گیا. وہاں تو سمجھتے ہیں بنانے والے نے پیٹرول پہ بنایا ہے، ڈیزل ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا. یہاں سمجھ میں نہیں آتی بنانے والے نے یہ ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، اس میں سود کا، رشوت کا، یتیم کا پرایا مال جائے گا تو یہ ٹینکی اتنی خراب ہوگی کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوگی. تو دین اسلام کی آسان تعریف میں آپ کو بتاؤں کہ بنانے والے نے، مشین کے بنانے والے نے اس کے چلانے کی جو ہدایات دی ہیں اور میرے نبی نے جیسے چلا کے بتایا ہے اسی کا نام دین اسلام. مشین آتی ہے، ہدایات بھی آتی ہیں، ساتھ بعض اوقات چلانے والا بھی آتا ہے، ساتھ بعض اوقات چلانے والا بھی آتا ہے. اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجیں، اللہ نے پہلے نبی بھیجے، پھر کتابیں ان پر نازل کرنا شروع کی تاکہ اس کتاب کو پر عمل کرنا سکھایا جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا. تو آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی اداؤں، آپ کی معاشرت، آپ کی سنت کے مقابلے میں کوئی اور چیز لے آنا یہ عمل کو برباد کرتا ہے. اور پھر دین اسلام کو ناپسند کرنا، دین اسلام کو ناپسند کرنا، اس پر تنقید کرنا. اور میں نے عرض کیا تنقید براہ راست نہیں کرتا، مولوی پر کرتا ہے. او جی مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا ہے، ہاں کتے تو لڑائے، بٹیرے تو لڑائے، تاش تو کھیلے، گانے تو سنے، گھر میں ٹی وی تو رکھے، سود تو کھائے، دین مولوی نے برباد کر. او چھوڑو جی، کوئی کیا آخدہ کوئی کیا آخدہ. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین سے بیزار ہوتا ہے. ورنہ ایلوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، ہومیوپیتھک سے علاج کراتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، حکیم سے کراتا ہے وہ کچھ کہتا ہے. ہاں یہاں تک کہ اتنا تضاد ہوتا ہے، ایک کہتا ہے تو جی یہ بیماری ہے، دوسرا کہتا ہے کس بے وقوف نے کہا یہ ہے ہی نہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیا علاج کرانا چھوڑ دیتے ہو؟ وہ جی چھوڑو جی، ہاں نہیں کرانا جی میں علاج، کسی کوئی کیا آخدہ کوئی کیا آخدہ، چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں چھوڑتا آدمی، اس لیے کہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے. ہاں تو نہ پڑھنا اختلاف میں. آج تک کسی مولوی نے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ کسی نے سود کھانے کی اجازت دی ہے؟ جن میں اختلاف نہیں ہے وہ تو پورے کرنا. تو میں عرض کر رہا ہوں دین اسلام کو پسند کرنا. اور یاد رکھیں اس حکیم مطلق نے یہ دین اسلام جو ہمیں عطا کیا ہے سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، سراسر سلام، اور مشکل بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں. آپ غور کرو نا، 24 اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر اللہ یہ حکم دے دیتا میں نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تمہارا اور کوئی کام
نہیں ہے. آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں کرایہ دے کر خرچہ دے کر, ہاں اب وہ سارا وقت اسی میں لگاتا ہے, ضروری سوئے گا باقی, بھائی تجھے بھیجا ہی اسی لیے رہے, تو تیرا کام ہی یہی ہے. اللہ حکم اگر دے دیتے 24 گھنٹے تم نے میری عبادت کرنی ہے, وہ دے سکتا تھا, اس لیے کہ لیکن آپ غور کریں 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں. باقی 22 گھنٹے میں تم حلال روزی کماؤ, 22 گھنٹے میں تم بیوی بچوں کے ساتھ رہو اللہ کے حکم کے مطابق, 22 گھنٹے میں تم آرام کرو, کھاؤ پیو. آسان ہے یا نہیں؟ 22 گھنٹے ہاں تمہاری مرضی پر, ہاں تمہاری ضروریات, تمہاری چاہتیں, تمہارا آرام, تمہارے بیوی بچے, تمہاری طبی ضروریات اللہ نے اجازت دی. ہاں اللہ نے کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں. گوشتوں میں دیکھ لو, ہاں پرندوں کے گوشت ہو گئے, جانوروں کے گوشت ہو گئے, کتنی قسم کے گوشت تمہارے لیے حلال ہیں. چند گوشت حرام ہے جو ذبح نہ کیا ہوا وہ خنزیر ہے, اسی طریقے سے چند جانور جو حرام ہیں وہ گوشت حرام, اور حلال کتنے کی ہیں. عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی حرام کھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حلال ہی اتنے ختم نہیں ہوتے تو میں حرام کیوں کھاؤں. آپ کھانوں میں دیکھ لیں کتنی کھانے کی چیزیں حلال ہیں, چند چیزیں حلال. مشروبات میں دیکھ لیں آپ کے لیے پانی حلال ہے, شربت حلال ہے, لسی حلال ہے, دودھ حلال ہے, کتنی قسم کے مشروبات حلال ہیں, اور نشاور چیزیں اور شراب حرام, چند چیزیں حرام. تو دین مشکل نہیں, آپ کماتے ہیں خون پسینے کی کمائی سے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا سارا ہی میرے نام پہ خرچ کر دو, بلکہ مال کا 40واں حصہ, 100 روپے میں سے 2.5 روپے, ہاں 100 روپے میں سے 2.5 روپے, اور اللہ کہتا ہے وہ بھی سمجھو ہاں کہ تم ڈپازٹ کرا رہے ہو, اور یہ تمہیں میں اس دن واپس کروں گا جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن ہوگا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کون مجھے قرضہ دے گا, حالانکہ اللہ کا دیا وہ مال ہے, اللہ اس کو بھی قرضے سے تعبیر کر رہا ہے. تو مشکل کہاں ہے؟ دین مشکل نہیں, آسان ہے, لیکن اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. تو فرمایا اور پھر دین اسلام تو سلامتی والا دین ہے, ایک ایک چیز میں وہ سلامتی ہے, عقل حیران ہوتی ہے, وہ پاکیزگی ہے, عقل حیران ہوتی ہے. آپ دیکھو غور کرو, آج ہم ان اندھوں کے پیچھے, یورپ کے اندھے جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں, آپ ان کے ایک مثال لو کھانے کی. دین اسلام نے حکم دیا کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. یہ تو ابھی کرونا میں کہتے ہیں نا 20 سیکنڈ ہاتھ ہو, دین اسلام نے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو حکم دیا, کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو حکم دیا, نیند سے اٹھو تو ہاتھ دھونے کا حکم دیا. کتنی مرتبہ وزیر تعلیم سے ہماری میٹنگ ہوئی, کہتے ہیں مدرسوں کو بند کر دو. میں نے کہا کیوں, ہم تو پہلے سے کرنٹینہ میں ہیں. آپ کہتے ہو 20 سیکنڈ ہاتھ دھو, جو آدمی وضو کرتا ہے وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتا ہے. پورے وضو میں ہاتھوں پر پانی پڑتا رہے گا یا نہیں پڑتا رہے گا؟ آخر تک پانی پڑتا رہے گا. اب دین اسلام نے حکم دیا ہاتھوں کو دھو, کھانے سے پہلے بیٹھ کر کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ساری پلیٹ میں ہاتھ نہ پھیراؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو لو. کتنے آداب بتائے, کتنے آداب. اس کے مقابلے میں یورپ کا گورا کسی پب سے نکلتا ہے شراب پی کر, گندا منہ گندے ہاتھ, نکل کر راستے میں کسی ٹیک اوے سے برگر لیتا ہے. اب جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا ہے, گندے ہاتھ میں گندے منہ کے ساتھ کھاتا چلا جا رہا ہے جانوروں کی طرح. آگے جا کر پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کھڑے ہو کر پتلون کے بٹن کھول کر موترنا شروع کر دیا, ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے نکال رہا ہے. تہذیب دین اسلام نے کتنی عظمت دی ہے, تجھے عظمت دی ہے. معاشرت میں دیکھ لو, یورپ کے اس معاشرے کو جتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے شاید کسی نے نہ دیکھا ہو. ہمارے وہاں بیانات ہوتے ہیں, لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں, اپنے گھریلو مسائل بتاتے ہیں, بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے, ان کے بڑے بڑے اداروں کو دیکھا ہے. آپ یقین کریں میں اس سب کو دیکھ کر کہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں لاکھ خرابیاں ہیں, بے شک ہم ان خرابیوں کو ذکر نہیں کرتے, نہ ان کا انکار کرتے ہیں. بہت خرابیاں ہیں, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں دین اسلام کی اس نسبت کی وجہ سے آپ جنت کی زندگی گزارو.
اس معاشرے کو دیکھیں، بے شک ان کی کرنسی اعلیٰ ہے، بے شک وہاں گاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور دروازوں پر بھیڑ بکریاں جیسے دیہاتوں میں ہوتی ہیں ایسے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین کرو وہ معاشرہ سسک رہا ہے، انسانیت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں، دم گھٹ رہا ہے انسانیت کا، دم توڑ رہی ہے انسانیت۔ اور میں نے لندن میں ایک دن دیکھا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اٹھائے ہوئے اور ٹافیوں کے پیکٹ اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر۔ میں نے پوچھا یہ کیا دن ہے، کوئی خاص دن ہے؟ کہ ہاں جی پیرنٹس ڈے ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو بوڑھے والدین کو اٹھا کر اولڈ کیئر اور اولڈ ہوم میں سینٹروں میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے، سال کے بعد بیٹا بیٹی جا کر ان کو ٹافیوں کا ایک پیکٹ دے دیتے ہیں، پھولوں کے گلدستہ دے دیتے ہیں کہ سال تو چوبتے رہو، پھر انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوسی۔ ہاں کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے شکر ہے، اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے۔ ان کی جوانی تو گزر جاتی ہے بدماشیوں میں، پھر جب بڈھے ہوتے ہیں، بڈھے گورے نے بڈھی کے کندھے پر، بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، افسردگی چھائی ہوئی ہے، ٹوکری ہاتھ میں اٹھائے ہوئے شاپنگ سینٹر میں خریداری کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہوتا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی محبت کا بول بولنے والا نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا پاکستان میں بھی بوڑھوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کر، اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے۔ پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جا رہا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو، توبہ توبہ توبہ۔ 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا سوٹا پاس رکھو، پورے خاندان پہ حکومت کر رہا ہے۔ ذرا کو کہتے ہیں اوے میں لے جیندہ پیا، کہ چپ کرو بابا جی ناراض ہونے کہ بزرگ چارپائی تے بیٹھے رہن نا، کچھ بھی نہ کرو تمہیں برکتیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور وہاں کہتے ہیں بڈھا نیرا جراثیم ہے، پھینکو اس کو ہیلتھ کیئر سینٹر میں، نکالو یہاں سے۔ نوجوان سے پوچھو فلاں جگہ دکان کھولو گے، کہتا ہے ساڈا تو خیال ہے بزرگ نہیں مندے پہ، فلاں جگہ رشتہ طے کرو گے کہ بزرگوں کی اجازت نہیں، کوئی رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتا، کوئی کاروبار اس کی NOC کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس بوڑھے کو عزت کس نے دی ہے؟ میرے نبی نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے، حضور کی لائی ہوئی معاشرت نے دی ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، عزت ہی عزت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ جو اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل برباد کر دیتا ہے۔ اور ناپسند کرنے کی وجہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی نے برجستہ فرمایا کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں غور کریں، پیدائش کے مرحلے کتنے پاکیزہ ہیں، تربیت کے مرحلے کتنے پاکیزہ ہیں، روح نکل جاتی ہے کتنے اعزاز کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے پاس بیٹھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کے اعضاء کو سیدھا کر دو، منہ قبلہ کی طرف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز میں اس کو غسل دو، خوشبوئیں لگاؤ، سفید کپڑوں میں اس کو کفن دو۔ کتنے اعزاز کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے، کتنے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ اور ادھر دیکھو سیٹ کر اور وہ جو بنائی ہوئی ہوتی ہے پھٹی، اس میں ڈالتے ہیں اور اس کی راکھ ہو جاتی ہے۔ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، عزت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ تو فرمایا جو اس کو ناپسند کرتا ہے اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ان اعمال کو کرنے کے بعد محفوظ رکھنا یا آخرت میں کام دینا۔ اعمال تو اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے۔ ایک بزرگ اللہ والا کسی دکان پہ گیا، 8 آنے کی کوئی چیز خریدی، دکاندار کو سکہ دیا اور دکاندار نے سکہ ہاتھ میں لیا اور کہا یہ تو کھوٹا ہے، اس کی تو چیز نہیں ملتی۔ وہ غش کھا کے گر گئے۔ ہوش میں آئے تو کسی نے کہا حضرت کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ غش کھا کے گر گئے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے،
بات یہ ہے، میں نے اس 8 آنے کو اپنا سرمایہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ مجھے ضرورت کے دن کام آئے گا۔ ضرورت کا دن آیا تو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ کھوٹا ہے، آپ کے کام کا نہیں۔ میں یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا ہوں کہ جو اعمال میں آج کر رہا ہوں کل میدان حشر میں مجھے کام آئیں گے۔ اگر یہ کہہ کر رد کر دیے گئے کہ یہ تو کھوٹے ہیں، وہاں میرا کیا بنے گا؟ وہاں میرا کیا بنے گا؟ یہ اعمال کھڑے ہوں، ہاں وہاں کام آئیں، میدان حشر میں عرش کے سائے کا ذریعہ بنے، عزتوں کا ذریعہ بنے، نور کی ممبروں کا ذریعہ بنے، مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ تب ہوگا جب دنیا میں اعمال کیے جائیں گے اور اعمال کرنے کے بعد ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے گا۔ ہر دولت کو آدمی محفوظ رکھتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، ہاں تو وہ دولتیں تو دوستو دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ یہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی کی دولت ہے جس پر ہمیشہ کی زندگی بنے گی۔ یہ نیک عمل وہ کرنسی ہے ہاں کہ اس دن کام آئیں گے جس دن اور کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کرنے کے بعد ان اعمال کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ 3 چیزیں میں نے عرض کی۔ قرآن کے مطابق شرک کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر دین کو ناپسند کرنے اور دین کے احکامات پر تنقید کرنے کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، باقی آگے حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں فرمائیں جن کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو پھر بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا